کے لیے سمدانی بن عبد الرب سمدانی بیٹا آ جائے مفتی اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانے قبل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت جان کی تکلیف کے ساتھ جگہ ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا. جہاں مالک اور مسما اور خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید کی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رعایت کی بھی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے نمبر پر ہے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہیں اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا وجود کا سبب ظاہری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ اور صلوات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے. لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ان کی ماں کے درمیان اختلافات اور انتر رہتی تھی. وہ بیوی کے بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے. اس کے نتیجے میں ان کی والدہ اس سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا. ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا تو ان کی بیوی نے حضور کے پاس کہا بھیجا کہ میرے شوہر نظر کی حالت میں ہیں، چاہتا ہوں کہ آپ بتلا دو. حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے تو حضور نے ان سے کہا کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. تو حضور نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور نے ان کی والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو ان کی والدہ نے جواب میں کہا انہوں نے میرا یہ بہت دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. تو حضور نے لہجہ جمع رکھنے کا حکم کیا اور اس کا آگ لگوا دی. پھر ماں سے کہا اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں جلا دیں تو کیا تم اس کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں کیسے جلنا گوارا ہے؟ لہذا یا تو تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم اس کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیں گے. ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور میں اس سے راضی ہوں. تو حضور نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضگی اولاد پر اتنی خطرناک ہے. اولاد اپنی جگہ چاہے کہ نبی عبادت گزار اور یہ سارے کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے اس نے ماں باپ کیا صلاح دیا نہ کہ بیوی کے کہنے سے اس کی بے عزتی کی،
کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جینا بند کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو اپنے بندوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے انتظار سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دنیا ہی میں اللہ نے انہیں کیسی سزا دی۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اور مجھ میں والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علينا إلا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی بہت خوب، یہ ہمارے سلطانی بیٹا ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ، اسکول بھی جاتا ہے، پلس اس نے مکتب میں آ کے بھی محنت کی 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کی تقریر کے لیے بڑی بات کی ہے۔ اللہ اس کو اور مزید ترقیات سے مستفیض فرمائے، بڑی بات ہے، اس کے حق میں دعا بھی فرمائے۔ اسکول کے ساتھ ساتھ یہ محنت یہاں بھی کر رہا ہے، پابند ہے نماز کا بھی ماشاءاللہ، ہے نا بھائی۔ اور ہم درخواست کریں گے امام صاحب کے والد صاحب ہمارے خالو جان تشریف لیے ہیں یہاں، ارے یہاں جائیے خالو جی یہاں جائیے۔ اس کے بعد بیٹا سال 2 کے شعبہ حفظ حدیث کے بچے، سال 2 کے فاطمہ، عائرہ، ماہرہ، سدرہ، عالمہ تشریف لیا بیٹا، پانچوں آ جاؤ بیٹا۔ خالو جی یہاں جائیے، خالو جی ارے ابو بس میرے کرا دیں۔ یہ کچھ الگ ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے تو وہ حدیث کہتے اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ایمان یاد کر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادات کا الطہور شطر ایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس کے بعد تلاوت کے لیے ریحان بن محمد ندیم بیٹا تیار ہو جائے۔ محمد ریحان بن محمد ندیم حدیث تیار ہو جائے۔ نمبر 8 من اتحاد بینہ فلیس منا، ترجمہ جو کسی دوسرے چیز کا لے وہ مسلم۔ حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاق حیات پر اجتناب الغضب، ترجمہ غصے سے بچنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بھائی بہت خوب، چھوٹی سی بچیاں ہیں سب ماشاءاللہ، اللہ مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین کے استاد کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد تلاوت کے لیے محمد ریحان کو دعوت دے کے تشریف لیا ہے۔
مجاہد تیار ہے بھائی اس کے لیے نعت کے لیے محمد مجاہد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر